السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے راستوں کو کھول دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سفر کی پہلی بدھ اور جمعرات کے دن کے 2 صدقوں کی، جو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ سفر المظفر کا مطلب اور اس کا اسلامک کیلنڈر میں مقام، عام لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے میں کچھ سفر کرنا اور مشکل کا سامنا آیا تھا، اس وجہ سے بھی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کا مہینہ کسی کے لیے برا نہیں، لیکن کچھ آزمائشوں کا وقت ہوتا ہے اور آزمائش میں صدقہ نظام آسمانی میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، صدقے کے بارے میں بتاتی چلوں۔ صدقہ آخر کیا ہے؟ مال، وقت، کھانا، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، خدا نے مال والوں سے ان کے مال میں حق رکھا ہے محتاجین کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، موت کو دور کرتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، اور صدقے کا اثر روحانی، جسمانی اور معاشی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے روز صبح چھوٹی سی روٹی صدقے میں دینا شروع کی اور اس کا بزنس 3 مہینے میں 2 گنا بڑھ گیا۔ آپ بھی ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں۔ بدھ کا روزہ، یہ بھی سنت مبارکہ میں آتا ہے، جمعرات کو اعمال عرش پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال عرش الہی پر پیش کیے جاتے ہیں۔ روزے، صدقے اور نیکی کا عمل دونوں دن زیادہ اثر ڈال دیتا ہے۔ جس نے جمعرات کے دن کسی بھوکے کو کھلایا، اللہ اس کی قبروں کی تکلیف آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پہلا صدقہ صبح کے وقت اور دوسرا شام کے وقت۔ صدقہ چاہے ایک روٹی ہو، تھوڑا سا پیسہ ہو یا کوئی کھجور ہو، سفر کے پہلے بدھ کو اب آپ نے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ضرور صدقہ دیجیے۔ اس کے علاوہ جمعرات کو کسی بھی وسائل یا یتیم کو کچھ ذکر ضرور دعا لینے کی گزارش کریں۔ دعا کی نیت ضرور کریں کہ یا اللہ اس صدقے کے ذریعے میری مشکلات دور فرما دے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، وقت گزر جاتا ہے لیکن صدقے کی روحانی طاقت سدا رہتی ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن بہنوں نے صدقہ دیا، اللہ پاک نے ان کی حاجتوں کو پورا کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ ایک سیالکوٹ میں میرے ایک بھائی ہیں، بہت زیادہ بیمار تھے، پریشان تھے۔ سفر کے مہینے میں ہم نے انہیں بتایا کہ پچھلا جو سفر کا مہینہ گزرا ہے 1 سال پہلے کا 2024 کا، کہ آپ ہر روز جمعرات کو صدقہ دیا کریں۔ چنانچہ وہ روزانہ صدقہ دینا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریوں کو دور کر دیا۔ 2 ہفتوں میں ان کی رپورٹ مکمل طور پر نارمل آ گئی۔
تو صدقے میں ایک چیز کا دھیان رکھیں، کسی کی توہین نہ ہو۔ ہر کسی پر یہ عمل واجب نہیں، لیکن نفع ضرور دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ نہیں، مسکراہٹ، مدد، دعا بھی ایک صدقہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کا صدقہ دینا جائز ہے؟ بالکل۔ کیا میں کسی اور کی طرف سے صدقہ دے سکتی ہوں؟ ہاں، نیت ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدقہ دینا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ عرش الہی پر پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ دینے کی فضیلتیں اس قدر زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر برکتیں لاتا ہے۔ اور ماہ سفر کے مہینے میں تو صدقہ کرنے کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ عقیدہ اسلام میں اگر اسے سفر کو غلط کہا جاتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو منحوس کہنے سے منع فرمایا کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کئی سفر کیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے میں شہید کیا گیا، لیکن یہ سب امتحان اور صبر کے مقامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سفر کو منحوس نہیں کہا۔ علماء کرام کے مطابق سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ عمل کرنا اور صدقہ دینا آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ استغفار اور درود پاک اس مہینے میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ صدقہ آپ زیادہ نہ دے سکیں تو کم از کم 10 روپے روزانہ ایک باکس میں ضرور ڈالتے جائیے، اور جب مہینے کا آخر ہو وہ پیسے کسی غریب محتاج کو دے دیجئے، اللہ پاک بہت کرم فرمائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہر وہ وقت جس میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ وقت فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں بھی ایک ایسا وقت ہے جب روحانی قوت اور اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے اگر بندہ خود کو اللہ کے قریب کر دے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سفر کے مہینے میں خوف سے بچنا چاہتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑنی نہیں چاہیے، یعنی اس مہینے میں زیادہ عبادت، تسبیح اور روحانی عمل آپ کے لیے ذہنی سکون اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ سفر کی پہلی بدھ اور جمعرات خاص طور پر روحانی طاقتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی مشہور بزرگ اس وقت کو روحانی تزکیہ اور توبہ کا وقت کہہ کر ذکر کرتے ہیں، اس لیے صدقہ اور وظیفہ اس وقت میں زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ امتحان، روحانی برکت اور اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت میں عبادت کریں، صدقہ دیں تو آپ کی زندگی میں مصیبت کی بجائے سکون، برکت اور رحمت برس سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیشن میں آپ لوگ ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے ضرور صدقہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیکی کو بھی قبول فرما لے گا۔ آمین ثم آمین۔